بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخر کیا ہوا کہ 2 مہینے پہلے جب مودی امریکہ کا وزٹ کرتا ہے تو ٹرمپ کہتا ہے کہ پاکستان بہت بڑا دہشت گرد ہے، اور اسی طرح سے جب جنگ کے ابتدائی دنوں میں جنگ شروع ہونے لگتی ہے تو بھائی ٹرمپ کا بیان آتا ہے کہ مودی میرا دوست ہے اور اگر جنگ ہوتی ہے تو میں انڈیا کا ساتھ دوں گا۔ اب ایک طرف ایسے بیانات اور دوسری طرف جیسے ہی پاکستان نے رافیل گرا دیے، اب پاکستان کی وہ تعریفیں کرتا نہیں تھک رہا ہے۔ اب کہہ رہا ہے جناب پاکستان کے لوگ بہت ذہین ہیں، بہت اچھی چیزیں بناتے ہیں اور ہم پاکستان کو اٹھائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات کہ آئی ایم ایف کا پیکج انڈیا چاہ رہا تھا کہ اس دفعہ پاکستان کو نہ ملے، بہت رکوانے کی کوشش کی، لیکن بھائی جان ٹرمپ نے اس کو اوکے کر دیا اور پاکستان کو بہت آرام سے مل گیا۔ اب ایک طرف ٹرمپ کا آپ وہ چہرہ دیکھیں اور دوسری طرف یہ چہرہ دیکھیں۔ اب دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا جو کہ ارب ڈالرز کا بزنس کرتا ہے اور جناب انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس سے جناب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اب جناب ایپل جو ہے وہ انڈیا میں نہیں بنے گا، اور کہہ رہا ہے کہ جناب آپ نے رافیل گروا دیے اور پاکستان کے پاس چائنا کے ہتھیار اور چائنا کی جو ہے وہ ہتھیار بہتر ہو گئے، اور آپ نے جو ہے رافیل گروا دیا اور جناب اس کا سوشل میڈیا جو ہے ٹھیک ٹھاک کر کے جو ہے وہ خراب کر رہا ہے۔ آخر ہوا کیا ہے؟ اب آپ ایک بات دیکھیں کہ دنیا بھر میں ٹرمپ کو سب سے بڑا ڈیل میکر کہا جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کچھ دن پہلے 3 ارب کنٹریز کا دورہ کرتا ہے اور ان سے کئی کروڑ کی مالیت کی انویسٹمنٹ کروا لیتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ کئی دفعہ جو ہے امریکہ کا صدر بن چکا ہے۔ اور آپ اب ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ وہ کوئی عام بندہ تو ہے نہیں ہے کہ کبھی کوئی الفاظ بولے گا، کبھی کوئی الفاظ بولے گا، کبھی کچھ کہے گا، کبھی کچھ کہے گا۔ آخر اس نے یہ بات کیا تو اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی، آخر اس نے یہ بات کی کیوں؟ اب اس پوری بات کو آج اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ آخر ہوا کیا۔ یہ امریکہ کا ایک بہت بڑا تجزیہ نگار ہے، اس نے تجزیہ کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی پاکستان نے شٹ ڈاؤن کیے ہیں رافیل اور S-400، امریکہ نے فوراً ہی اپنے F-35 جو ہیں وہ انڈیا کو چپکا دیے ہیں۔ اب امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ نے پہلے تو انڈیا سے اپنا ٹیرف زیرو کروا لیا، اور اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی کہہ دیا کہ اب بھائی تجھے F-35 خریدنے پڑیں گے۔ کیوں؟ اب آپ اس بات کی طرف دھیان دیں کہ اس پوری ورلڈ میں 4 کنٹریز ایسی ہیں جو کہ بڑے پیمانے پہ ہتھیار اور ایٹمی چیزیں بناتی ہیں۔ ان میں سے پہلا چائنا ہو گیا، رشیا ہو گیا، فرانس ہو گیا اور امریکہ ہو گیا۔ اب انڈیا چائنا سے تو کبھی مال لے گا نہیں، کیونکہ ان کی تو آپس میں پہلے ہی دشمنی ہے۔ اب وہ لے گا یا رشیا سے لے گا یا فرانس سے لے گا یا امریکہ سے لے گا، اور وہ رشیا اور فرانس سے لے رہا تھا۔ اب امریکہ نے کسی طرح سے بھی یہ چاہا کہ اس کا منہ جو ہے رشیا اور فرانس سے دوسری طرف ہو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اب جو بھی ایٹمی ہتھیار بناتے ہیں ان کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہتھیار بکیں گے کیا، کہاں پہ، اب ہم نے ان کو بیچنا کہاں ہے، یہ ہمارے طیارے اور ہمارے جہاز بکیں گے کہاں، ہم نے ان کو بیچنا کہاں ہے، کیونکہ ہر کنٹری تو خریدے گی نہیں۔ اب مثلاً آپ دیکھیں ایران تو لے گا نہیں کیونکہ وہ خود بناتا ہے، اب پاکستان اس حالت میں نہیں کہ وہ خریدے، اور باقی کنٹریز جو ہیں وہ اس پیمانے پہ خریدتی نہیں ہیں۔ اب ان کو نظر آ رہا تھا کہ انڈیا ایک ایسی کنٹری ہے کہ جن کی بھائی حالت بھی اچھی ہے اور وہ اس حالت میں بھی ہیں کہ وہ خریدیں گے، تو اب امریکہ نے کسی طرح سے بھی اس کو رشیا اور فرانس سے ہٹا کے اپنی طرف لے کے آنا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب سے رافیل بنا ہے تب سے سبھی کنٹریز جو ہیں ان کا جھکاؤ اس کی طرف تھا۔ تو اب اس امریکہ نے یہ سازش کی کہ بھائی پہلے انڈیا کو کھڑا کیا پاکستان کے خلاف، جب پاکستان نے انڈیا کے رافیل اور S-400 گرا دیے تو اب جناب اسے آنکھیں دکھا رہا ہے، اب کہتا ہے کہ ایپل تیری کنٹری میں نہیں بنے گا اور تو نے جناب ہتھیاروں کا جو ہے مذاق بنوا دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اب اس ساری بات میں وہ ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ اب وہ ساری بات سے ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ بھائی تیرے پاس جو جہاز ہیں تو ان جہازوں سے پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو مجھ سے آ کے F-35 خرید اور تجھے یہ خریدنے پڑیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف سے سب کی نظروں میں اس نے فرانس اور رشیا کے مال کو بھی نیچا کر دیا۔ اب انڈیا کو بھی اس بات سمجھ آ گئی کہ بھائی اگر میں نہیں خریدتا ہوں تو ایک تو مجھے امریکہ ساتھ نہیں دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ابھی پاکستان نے گرا دیے تو کل کیوں نہ گرائے گا، کل تو بڑی آسانی سے گرائے گا۔ تو اب اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ اگر میں F-35 خریدوں گا تو امریکہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرے F-35 گریں، کیونکہ اگر F-35 گرتے ہیں تو بالکل وہی حشر F-35 کا ہوگا جو کہ اس ٹائم
رافیل اور S-400 کا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ صرف اور صرف 15 دنوں میں ان کی 10% جو ہے ان کی اس کمپنی کا نقصان ہوا ہے، 10% وہ نیچے آ گئی ہے، 10% جو ہے ان کے جو ہے 10% ان کے جو ہے نا اسٹاک مارکیٹ 10% اسٹاک مارکیٹ اس کی نیچے آ گئی ہے۔ اب اس پوری چیز کی وجہ کیا ہے؟ اس پوری چیز کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب امریکہ نے F-47 اور F-55 بنا لی ہیں۔ اب F-47 اور F-55 کے ہوتے ہوئے امریکہ کے لیے F-35 فضول چیز ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ اسے بیچے اور اسے کسی کو چپکائے۔ اب اس نے یہ ساری چیز کے لیے یہ سارا جو ہے ایک گیم کھڑی کی ہے اور یہ سارے کے سارے اب اس نے کس کو چپکا دیے؟ اب سارے انڈیا کو چپکا دیے۔ اب آپ دیکھیں اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کچھ دنوں کے بعد دیکھیں گے کہ بہت سٹاک مارکیٹنگ اوپر جائے گی اور سارے کے سارے انویسٹر امریکہ کی طرف آگیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انویسٹر جب دیکھیں گے کہ جناب سٹاک مارکیٹنگ کس کی اوپر جا رہی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ اب امریکہ کی اوپر جائے گی، کیونکہ جس نے بھی انویسٹ کرنا ہے وہ امریکہ کی طرف جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے ہی پتہ ہے کہ بھائی ان کمپنیز کے پاس S-400 تو ابھی گر گیا، آپ نے دیکھا کہ بھائی رافیل گر گیا، تو اب ادھر سے تو کوئی لے گا نہیں، تو جو بھی لے گا ادھر جا کے لے گا۔ تو جیسے ہی انویسٹر ادھر انویسٹ کریں گے تو ان کی سٹاک مارکیٹنگ اوپر جائے گی، اور جیسے ہی سٹاک مارکیٹنگ اوپر جاتی ہے ساتھ ہی شیئر جو ہیں وہ بھی کیا ہوتا ہے، شیئر کی پرائز بھی اوپر جائے گی، تو سب کے سب ادھر پیسے لگائیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ عرب نے کتنی بڑی مالیت جو ہے وہاں پہ انویسٹ کر بھی دی۔ تو اس پوری گیم کو آپ سمجھیں۔ اب اسی F-35 کو دیکھیں کہ F-35 جس کے بارے میں ایلن ماسک کا یہ کہنا تھا کہ بھائی یہ کوڑا ہے، کسی کام کا نہیں، فضول چیز ہے، اب اسی کو جناب امریکہ بڑا بنا سوار کے اور بڑا چڑھا چڑھو کے بتا رہا ہے کہ جناب یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ فلاں، یہ ڈنگ۔ ایک طرف تو رافیل کی برائی کرتا ہے، ایک طرف S-400 کی برائی کرتا ہے، اور دوسری طرف اس کو بڑھا کے دکھاتا ہے۔ اب ایک اور بات جو بہت ہی باریک ہے وہ یہ کہ جب انڈیا کے رافیل اور S-400 گرے ہیں تو انڈیا نے بہت کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے بھی رشیا سے یہ پروف کروائے کہ بھائی ہمارے S-400 نہیں گرے، لیکن رشیا نے کہا نہیں بھائی میں ایسی بات نہیں کروں گا۔ اور اسی طرح سے فرانس سے بھی انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ بھی کہے کہ بھائی رافیل نہیں گرا۔ لیکن آپ ان تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب سٹاک مارکیٹنگ اتنی نیچے آ رہی ہے تو آخر کوئی تو بھائی وجہ ہوئی ہے کہ سٹاک مارکیٹنگ اتنی نیچے آئی ہے۔ اب اسی وجہ سے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے انڈیا سمجھ گیا کہ بھائی مجھے F-35 خریدنا ہی پڑے گا، اور وہ اب F-35 خریدے گا۔ آپ کچھ دن بعد دیکھیں گے یہ ڈیل ہوگی، اور وہ ڈیل کے بعد وہ جناب اپنی انویسٹمنٹ ادھر کریں گے اور ادھر سے F-35 خریدیں گے، اور پھر یہی امریکہ ہوگا اور وہی انڈیا ہوگا، اور اس نے امریکہ نے اس انڈیا کو اٹھایا ہوا ہوگا۔ تو یہ مکمل گیم تھی کہ جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری امریکہ نے جو ہے ایک سازش کی اور اپنا ایک فائدہ کیا۔ اب اس پوری گیم میں کسی کا فائدہ نہیں ہوا، فقط اور فقط امریکہ کا فائدہ ہوا۔ اس کی یہی نیوز، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر آئندہ۔